بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ لیکچر میرا پسند آتا ہے تو ذرا کرم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری اگلے سارے لیکچر آپ کو بر وقت پہنچتے رہے۔ اس کار خیر کو آگے شیئر کر لے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ آج نیا ٹاپک ہے ہیموفیلیا۔ ہیموفیلیا کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہے، اور اس کے علامات سے آگاہ کرنے کے بعد آپ کو علاج کے بارے میں بھی آگاہ کروں گا انشاءاللہ۔ یہ خون کا ایک خطرناک بیماری ہے۔ یہ بنیادی طور پر جینز کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جینیٹک ڈس آرڈر ہے۔ یعنی یہ بیماری ماں باپ سے وراثت میں بچوں کو مل جاتا ہے۔ یہ بیماری خاندانی شادیوں میں یعنی فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کرنے والے جوڑوں کے بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ خون کی بیماری ہے جو بہت خطرناک بیماری ہے، یعنی یہ خون کی اخراج کی بیماری ہے جو جسم کے کسی بھی حصے سے نکلتا ہے، جو روکنا آسان کام نہیں ہے۔ ایسے مریض میں کچھ پروٹین کی مقدار کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خون جمنے میں دشواری ہوتی ہے اور خون مناسب طور پر جمتا نہیں ہے۔ یہ بیماری جس کو ہو جاتا ہے وہ تاحیات اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے، یعنی یہ ختم نہیں ہوتی۔ ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کے مطابق 10,000 بچوں میں ایک بچہ پیدائشی طور پر ہیموفیلیا کا مریض ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں 13 ٹائپ کے کلاٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں اور یہ پلیٹلیٹس کی مدد سے خون کو کنٹرول کرنے اور اس کو جمنے میں مدد دیتا ہے اور خون کے اخراج کو روکتا ہے۔ اگر مریض میں 8 فیکٹر یا 9 فیکٹر کی عدمی موجودگی ہوتی ہے، یعنی یہ 2 فیکٹر اگر موجود نہیں ہوتے ہیں تو مریض میں ہیموفیلیا کا مریض ہو جاتا ہے اور مریض ہوتا ہے۔ پلیٹلیٹس خون کی چھوٹے ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں جو بون میرو یا ہڈیوں کے گودے میں بنتے ہیں۔ یہ بیماری مرد اور خواتین کی کروموسوم کی ایکس کی منتقلی میں خرابی کی وجہ سے بچوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں خون جمنے کی صلاحیت کم ہو جاتا ہے اور جب چوٹ لگنے کی وجہ سے خون کا اخراج شروع ہو جاتا ہے تو خون بہتا رہتا ہے۔ معمولی چوٹ لگ جانے کی وجہ سے اکثر اوقات خون بہتے بہتے بچے کی موت واقع ہو جاتا ہے۔ اس کے مریض مردوں میں خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اور لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں تقریباً 3 ارب سیلز پائے جاتے ہیں، اور ان سیلز میں ایک کم ہو جاتا ہے تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خون کا اخراج جسم کے حساس حصوں میں مثلا دماغ یا پھیپھڑوں سے خون کا اخراج ہوتا ہے تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا بر وقت علاج کرنا چاہیے۔ اگر اس کے علاج میں سستی کی جائے تو مسئلہ بگڑ جاتا ہے اور موت کی صورت کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بچوں میں گرنے اور چوٹ لگنے کی شرح زیادہ ہوتا ہے۔ اگر بچے گر جانے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے جسم کے کسی حصے سے خون کا اخراج ہوتا ہے تو اس کو مستند ڈاکٹر سے علاج بر وقت کرنا چاہیے۔ جب بچے کھیلتے وقت گر جائیں اور اس کی خون میں جمنے کی صلاحیت کم ہوتا ہے یعنی پروٹین کی کمی ہوتی ہے تو چوٹ کی وجہ سے خون بہتا رہتا ہے اور خون میں خون جمنے کی صلاحیت کم ہو جانے کی وجہ سے مریض میں خون کی کمی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بعض مریضوں کو ناک سے یا منہ سے خون کا اخراج ہوتا ہے، دانت نکالتے وقت ایسے مریضوں کا خون اگر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر خون جاری رہتا ہے اور خون روکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یا کان سے خون نکلتا ہے یا پخانے کے ذریعے پخانے کی جگہ سے نکلتا ہے۔ کچھ مریضوں کو
جلد کے نیچے خون جم جاتا ہے اور جلد کا رنگ تھوڑا سا وہ اس میں ہو جاتے ہیں، اس میں دبے نظر آتے ہیں۔ یہ بیماری بچوں کی پیدائش کے بعد جب اس کا ناپ کاٹتا ہے تو اس سے خون نکلتا ہے، یا جب بچی کی ختنہ کیا جاتا ہے تو پھر خون نکلتا ہے، وہ پھر روکتا نہیں ہے اور مریض پہلے انیمیا کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مریض موت کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ خون کی پلیٹلیٹس کی مقدار پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر پلیٹلیٹس کم ہوں گے تو خون جمتا ہے، اگر جب بھی کسی جگہ سے نکلتا ہے تو پھر روکنے کا نام نہیں لیتا ہے، کیونکہ پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں۔ اگر پلیٹلیٹس کی تعداد زیادہ ہو تو وہ خون کا جسم سے اخراج کرنے سے روکتا ہے اور خون ضائع نہیں ہوتا۔ خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار تقریباً 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ ہوتا ہے۔ جن مریضوں کو ہیموفیلیا ہوتا ہے ان کو اچانک بلیڈنگ ہو سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کے جوڑ سوجے ہوئے ہوتے ہیں جو انٹرنل طور پر خون کا اخراج ہو جاتا ہے اور خون جوڑوں میں جم جاتا ہے۔ ہیموفیلیا 3 قسم کا ہوتا ہے، یعنی اے، بی اور سی ہوتا ہے۔ اس میں اے ہیموفیلیا سب سے کم خطرناک ہوتا ہے، جبکہ ہیموفیلیا بی درمیانہ اور سی ہیموفیلیا سب سے خطرناک اور ہوتا ہے، کیونکہ یہ چوٹ کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے بلیڈنگ اس سے شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ہیموفیلیا سی سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ کسی وقت بھی بغیر کسی چوٹ لگنے سے خون پیشاب کے ذریعے یا پخانے کے ذریعے، ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے بلیڈنگ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کسی بھی وقت بغیر کسی چوٹ لگنے سے ہوتا ہے، خطرناک ہے، جبکہ ہیموفیلیا اے کی مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر چونکہ یہ خطرناک نہیں ہے اس لیے مریض اپنا نارمل زندگی گزارتا ہے۔ جن مریضوں کے جسم سے خون کا اخراج ہوتا ہے ان کو ہیپیٹائٹس اے اور بی کی بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مریض کو سال میں 1 مرتبہ باقاعدہ سے ایک ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ سب سے پہلے دوا ہے کروفیلس 30، یہ WBC یعنی وائٹ بلڈ کارپیسل کی کمی کو پورا کرتا ہے اور خون بہنے کو پوری طور پر روکتا ہے۔ یہ دوا ہیموفیلیا کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے۔ دوسری دوا ہے فاسفورس 200، یہ دوا خون کو پوری طور روکنے کے لیے فاسفورس 200 بہترین دوا ہے۔ یہ پلیٹلیٹس کی ڈیفیشنسی کو دور کرنے والی دوا ہے، یعنی فاسفورس۔ ایک اور دوا ہے ارنیکا مونٹانا 200، یہ دوا جسم میں اندرونی بیرونی خون کے اخراج کو روکنے کے لیے بہترین اور اولین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے میلس 200، یہ دوا ہیموفیلیا کی وجہ سے خون کو روکنے کے لیے مؤثر دوا ہے۔ پرہیز: ہیموفیلیا کے مریض کو گھر کا بنا ہوا جوس استعمال کرنا چاہیے، ڈبوں میں بند اور بازاری جوس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں۔ تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ دودھ، دہی، پنیر، انڈا، کیلشیم اور آئرن کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ انڈا، گوشت اور مچھلی کا استعمال کریں۔ وٹامن سی کے حامل اشیاء کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0321529863۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میری کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔